معزز خواتین و حضرات، علماء کرام، خطباء اعظام، فوزانہ، طلباء اور عزیزان کرام خط، الحمدللہ تعالی حدیث پاک کی اس کتاب یعنی اس مجموعہ سے جو المنہاج الصغیر کے نام سے مرتب ہوئی، ہم نے ایمان کے باب میں پہلی حدیث پچھلی نشست میں پڑھی تھی اور ایمان کا معنی اور اس کا مفہوم اس مضمون کو شروع کیا تھا، اور پچھلی نشست میں ہم نے خاص سند پر اور سند کے راویوں کی جو بابرکت ہستیوں پر مشتمل ہے وہ اسناد، اس کے بارے میں بعض اہم علمی اور اعتقادی نکات کو واضح کیا تھا۔ آج ہم الحمدللہ تعالی ایمان کی تعریف کے باب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس روایت سے جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کیا۔ اب اس کے اندر تعریف ایمان ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کی تعریف کے موضوع پر کتابوں میں، عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں علمی، فنی، اعتقادی اور کلامی بحثیں موجود ہیں۔ میں ان بحثوں میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایمان کا مفہوم بڑے سادہ طریقے سے جو اس حدیث میں آیا ہے، اپنی گفتگو کو فقط اس حد تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ، انہیں ارکان کہا ہے، ان اعضاء اور ارکان جسمانی کے ساتھ عمل کرنے کا نام۔ گویا اس حدیث نبوی کی روح سے ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ ایمان پہچاننے، دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور جسمانی اعضاء سے عمل کرنے کا نام۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی حقیقت کو جاننا، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اسے پہچاننا، پھر اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ماننا۔ تین مراحل آ کے کیا؟ جاننا، پھر پہچاننا، پھر ماننا۔ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں، یا بڑی کثرت کے ساتھ لوگ کسی کو جانتے ہیں، اور جاننا فقط یہ ہے کہ فلاں ہے،
آپ کسی نام کے آدمی کو جانتے ہیں، آپ بغداد شہر کو جانتے ہیں، آپ القدس کو، بیت المقدس کو جانتے ہیں، آپ ملکوں کو جانتے ہیں، سعودی عرب کو جانتے ہیں، آپ امریکہ کو جانتے ہیں، برطانیہ کو، یورپ کو، اسی طرح اپنے ملک کے شہروں کو اور پھر مختلف چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ تو جاننا فقط علم ہے، خواہ وہ علم آپ کو دیکھ کر میسر آیا ہو، خواہ وہ علم آپ کو سننے سے میسر آیا ہو، خواہ وہ علم آپ کو چکھنے سے میسر آیا ہو۔ ذائقے کا جاننا ہے تو وہ چکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے تو سونگھ کر پتہ چلتا ہے۔ آپ جان گئے کہ یہ خوشبو ہے، آپ جان گئے یہ بدبو ہے، آپ نے دیکھا، جان گئے کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ سبز ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے۔ آپ نے چھوا کسی چیز کو، جان گئے کہ یہ نرم ہے، یہ سخت ہے۔ آپ نے چکھا کسی چیز کو، جان گئے کہ کڑوی ہے یا میٹھی۔ کہ جاننا کسی بھی طریق سے ہو وہ علم ہے۔ اب اس کی بھی میں دقیق بحث میں نہیں پڑتا کہ فقط دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے علم نہیں بنتا، اس سے علم کا خام مواد تیار ہوتا ہے، را میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ جیسے روئی ہے، کپاس ہے، آپ اس کو فیکٹری میں لے جاتے ہیں، ڈالتے ہیں تو کپاس خود بخود کپڑا نہیں بنتی، کپڑا کپاس سے بنتا ہے، مگر کپاس خود کپڑا نہیں ہے۔ تو علم سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کے ذریعے بنتا ہے، مگر دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا خود علم نہیں ہے۔ اس کو انگریزی میں پرسیپشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پرسیپشن۔ اور عربی زبان میں اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یہ علم کا خام مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے۔ جیسے درخت ہیں، اس سے پھر کرسیاں اور فرنیچر بنتے، روئی کپاس ہے، کپڑے بنتے، ہزارہ چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پلانٹس ہیں، اس سے دوائیاں بنتی۔ تو ہر چیز کا کوئی خام مواد ہوتا ہے نا، بیسک، جہاں سے کوئی پروڈکٹ وجود میں آتی ہے۔ تو علم ایک پروڈکٹ ہے، اس کا خام مواد یہ آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، ان سے جو دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر جو ملتا ہے وہ خام مواد۔ تو یہ پرسیپشن اور ادراک، دماغ کی فیکٹری کو یہ خام مواد چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، اب ایک دوسرے کو دیکھا ضرور، مگر اس سے جاننا نہیں ہوا، اس سے علم نہیں بنا۔ آپ نے مجھے سنا، کسی چیز کو چکھا، سونگھا، تو یہ جو ادراک اور پرسیپشن آتا ہے، یہ دماغ ایک فیکٹری ہے۔ تو اس فیکٹری میں یہ مواد چلا جاتا ہے۔ اس فیکٹری کے اندر پھر کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، کئی شعبے ہیں۔ دماغ کی فیکٹری میں کئی، ان کا آپس میں کام ہے، ملا جلا انٹریکشن ہے۔ تو یہ جو خام مواد دماغ کی فیکٹری میں، عقل کی فیکٹری میں جاتا ہے، تو عقل اس خام مواد کو ترتیب دیتی، منظم کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے۔ عقل جب ترتیب دیتی ہے تو یہ اسی طرح کا کام ہے جیسے فیکٹری پھر آگے اپنا کام شروع کرتی۔ تو دوسرے اینڈ سے جب روئی ڈالی تھی تو ادھر سے کپڑا بن کے نکلتا، اور کپڑے پر پرنٹ بھی ہوتے ہیں شاندار قسم کے، وہ سارا اگلا مرحلہ ہے۔ تو اسی طرح خام مواد جب عقل میں داخل ہوتا ہے
تو عقل کے کارخانے سے مختلف شعبوں سے گزرتا ہوا علم بن کے نکل آتا ہے، اس کو کنسیپشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کنسیپشن، علم، تصور۔ تو داخل کیا تھا دماغ میں تو پرسیپشن تھا، نکلا تو کنسیپشن ہے۔ داخل کیا تھا دماغ میں تو ادراک تھا، نکلا تو علم ہے۔ علم کو جاننا کہتے۔ کیا؟ اب آپ نے دیکھا نا الگ لفظ ہیں، یہ تھا چھونا، سونگھنا، سننا، چکھنا، سننا، یہ پانچوں لفظ آپ نے سنے، ان میں سے کسی کو جاننا نہیں کہتے۔ آپ کے کانوں پر آواز میری آ رہی ہے، کانوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، کانوں میں صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت دماغ کو۔ کان کیا کرتے ہیں؟ بس اس کے پردے پہ اوپر جھنجھناہٹ ہوتی ہے، اور جو جھنجھناہٹ ہوتی ہے وہ آگے منتقل کر دیتی۔ دماغ کا کام ہے اس کو جوڑ کر لفظوں کو، آواز کو، جھنجھناہٹ کو اس کا مفہوم بنا دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ جیسے آپ ابھی بھی ہوتا ہوگا، یہ جو تار گھر ہوتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر باؤ ہوتا ہے ماسٹر، تو وہ پھر تار یا پیغام بھیجتا ہے، تار گھر میں بھی ہوتے ہیں نئے ایڈوانس سسٹم ہونے سے پہلے، تو ایسے ایسے وہ مارتے ہیں ہاتھ، جیسے ٹائپ مشین ہوتی ہے تو ٹک 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 کرتے ہیں، آواز ایسے ہاتھ مارتے ہیں، تو دوسرے اینڈ پر وہ تار کے ذریعے آپ کا میسج ٹائپ ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسے انگلیاں ماری ہیں، وہ اے بی سی نہیں ہوتا، اس میں اے بی سی نہیں ہوتا تھا، یہ اے بی سی تو اس کے بعد کی ترقی ہے، وہ ٹائپ مشین بن گئی، وہ ٹائپ مشین بن گئی ٹائپ، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے سسٹم آ گئے۔ اس سے پہلے جو مشینیں ہوتی تھیں جس کو تار گھر میں رکھی جاتا تھا، تو ان میں اے بی سی نہیں ہوتی تھی، ریلوے اسٹیشن پہ بھی یوز ہوتی تھی، وہ خالی بٹن ہوتے تھے، نہ اے نہ بی نہ سی نہ الف نہ بے نہ جی۔ وہ انگلیاں مارتے تھے تو وہ جو آوازیں بنتی تھیں ان آوازوں سے دوسری طرف الفاظ بن جاتے تھے۔ تو اسی طرح دماغ کا کام ہے کہ پرسیپشن کو علم میں بدل دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ ساتھ بتا دوں، یہ جو جاننا ہے یہ اگر پختہ ہو جائے تو پہچاننے تک لے جاتا ہے۔ اب یہ جو تار گھر نے ٹک ٹک کی اور ادھر عید کا کنگریچولیشن بن گیا، بچے کی پیدائش کی مبارکبادی کا پیغام بن گیا، بیمار ہو گیا ہوں میں نہیں آ سکتا میری معذرت قبول کریں، پورا مضمون بن گیا۔ ادھر تو بغیر اے بی سی کہ اس نے انگلیاں بجائی تھیں، ادھر پورا مضمون بن گیا۔ یہ کیا ہو؟ یہ فن ہے۔ کیا؟ اس کو آواز بنانے کی سمجھ ہے اور آوازوں سے الفاظ بنانے کی سمجھ ہے، دوسرے آدمی کو نہیں سمجھ، دوسرے کو نہیں سمجھ۔ اسی طرح اللہ پاک کے نظام میں بھی فن ہے، ہنر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کئی لوگ جانور باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہوئے وہ جانوروں کی آوازیں سیکھ جائے، ان کو معلوم ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ، بکریاں، ہرنیاں، پرندے آ کر اپنی زبان میں مانگتے تھے اور حضور علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ مالک کی یہ شکایت کر رہے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہے جیسے وہ ٹک ٹک کرنے والا جو فن کا جاننے والا ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ کیا پیغام آیا ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے 10 آدمیوں کو ان کے لیے ٹک ٹک ہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کاف ہاں یا عین صاد الف لام میم یا سین طا ہا۔ اب یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں،
ساری دنیا کو مدتیں گزر گئیں، وہ حروف میں الجھے ہوئے ہیں، تا ہا یا سین الف لام میم، ان کے لیے حروف ہیں بس، اور حروف اور ان کی آوازوں سے آگے کوئی نہیں جا سکا، مگر یہ تار بھیجنے والا اور تار وصول کرنے والا محب محبوب کو پتا ہے کہ کیا راگ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ تاریں ہیں، تار ہیں، وہ بھیج رہا ہے اپنے لفظوں میں، حروف میں، اور جس کو ریسیو ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا پیغام آیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس کے معنی ہیں۔ اور پھر جن کو اللہ پاک نے معرفت دی، جتنی دی اتنی ان کے معنی پر رسائی ہو گئی، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی رسائی ہوئی وہ بھی حتمی اور قطعی ہے۔ قطعی علم تو پھر یہ استار بھیجنے والے کو ہے اللہ کو، یہ وصول کرنے والے کو ہے اللہ کے رسول کو۔ تو کسی نے کہا تا ہا، کسی نے کہا یا سین، تو اب کسی نے سین کا معنی کیا مراد سید ہے، اللہ نے فرمایا اے سردار، اے، کسی نے کوئی معنی کیے، الف لام میم، کسی نے کہا کہ بس تین ہیں، الف سے مراد اللہ ہے بھیجنے والا، لام جبرائیل ہے لانے والا، میم محمد ہے وصول کرنے والا۔ ایسے معنی مثال کے طور پہ بیان کیے، بہت سارے معنی ہیں۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جاننا اس سے پہلے حواس کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ان کے ذریعے انسان کو علم ہوتا ہے، انسان جان جاتا ہے، مگر جاننے سے ایمان نہیں بنتا۔ جان گیا مگر فقط جاننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ابو جہل، ابو لہب، کافر اور مشرک دل سے جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، بچے تو نہیں تھے، ایسے اوپر سے ہی زبان درازی کرتے تھے اپنے انکار اور کفر کو چھپانے کے لیے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ مجنو ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ کاہن ہیں، اوپر سے باتیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ کسی جادوگر کا جادو آسمان پر اور چاند اور سورج پہ بھی چلا ہے۔ جادوگر کا جادو انسانوں پر تو چلتا ہے، مگر کبھی کوئی ایسا جادو بھی کائنات میں ایجاد ہوا جو چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے یا ڈوبے سورج کو پلٹا دے یا کل جہان کے درخت زمین چیر کر قدموں میں آ جائیں سجدہ کریں؟ یہ ان کو بھی سمجھ تھی کہ یہ جادو کے کرشمے نہیں ہیں، جانتے تھے کہ نبی ہے، جانتے تھے نبی ہیں۔ اور ابو جہل یہ کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولکن لا نؤمن بہ۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں۔ جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ یاد رکھنے، ہر جاننے والا لازم نہیں کہ ماننے والا بھی ہو۔ سو جانتے بہت ہیں، جانتے بہت ہیں، مگر ہر جاننے والا مومن نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جاننے سے ایمان بھی آ جائے۔ بڑی دنیا جاننے والی ہے مگر ایمان نہیں۔ قرآن مجید ایک اور مقام پہ فرماتا ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ لَيَعْلَمُونَ، وہ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا؟ ایمان نہیں لاتے۔
منافق بھی کہتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں سورہ منافقون میں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں ہم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک نے جواب میں فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ساتھ فرمایا اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ مانتے نہیں، جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ تو آپ نے فرق سمجھ لیا کہ جاننا اور شے ہے، جاننا علم ہے وہ کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، جاننا علم کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، اور نہ ہو تو حل چلانے والے مومن کے پاس بھی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات ہے جاننا علم، اور اس کے بعد تو سمجھ لیں خالی جاننے سے بات نہیں بنتی، تو یہاں جاننے کا لفظ یوز نہیں کیا حدیث میں، جاننا یا علم نہیں کہا۔ اور ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایمان کے باب میں علم کو قرآن نے جگہ ہی نہیں دی، ایمان کے باب میں علم کو جگہ ہی نہیں دی، علم کا خانہ ہی نہیں رکھا گیا۔ کیا ارشاد فرمائے الذین یؤمنون بالغیب، متقی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے کیسے ثابت ہوا کہ ایمان کے باب میں علم کی کوئی جگہ نہیں؟ یہ ثابت کیسے ہوا؟ بالغیب، وہ جو لفظ ہے نا بن دیکھے، اس بن دیکھے سے پتہ چلا کہ علم کی کوئی جگہ نہیں، ایمان میں ویسے بڑی جگہ ہے، کیونکہ علم آنا کیسے تھا؟ علم دیکھنے ہی سے تو آنا تھا، علم کے یہی تو 5 ذرائع ہیں، اور جب بن دیکھے کہا تو اس میں دیکھنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، سننا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، سونگنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، چکھنا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، اور چھونا بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو بن دیکھے کا لفظ سمبولک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، مگر یہ پورے حواس خمسہ پر حاوی ہے، 5 جو سینسز ہیں انسان کے ان پر حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ذرائع انسان کے جن سے انسان جانتا ہے کسی کو، وہ میسر نہیں ہیں، نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سونگا ہے، نہ چکھا ہے، نہ چھوا ہے۔ یہ ہے بن دیکھے کا معنی۔ تو جب سنا نہیں، دیکھا نہیں، چکھا نہیں، سونگا نہیں، چھوا نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ سمجھا ہی نہیں، کیونکہ سمجھنا تو تب ہی تھا جب عقل کی فیکٹری میں ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی دروازے سے ادراک کا خام مواد ڈالا جاتا، یا کان کے ذریعے سے مواد دماغ پہ پہنچتا، یا آنکھوں کے ذریعے سے پہنچتا، یا زبان، ہاتھ اور ناک کے ذریعے سے پہنچتا۔ یہ جو سامعہ ہے، باصرہ ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے، لامسہ ہے، یہ جو ذرائع ہیں، یہ دروازے ہیں، علم کے پہلے دروازے ہیں، علم کے پہلے دروازے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان ڈیوڑی تک چلا جاتا ہے، سین تک چلا جاتا ہے، مگر گھر کے خاص کمرے میں نہیں ہوتا۔ اگلا کمرہ خاص جہاں علم کا خزانہ تیار ہو رہا ہے وہ اندر کے حجرے، وہ عقل ہے۔ تو جب دروازے سے ہی داخل نہیں ہوا، جب یہ آنکھ کان نے دیکھا سنا ہی نہیں ہے، تو عقل میں کیا جائے گا؟ آپ میری بات سنیں گے نا؟ آپ آنکھیں بند کریں، بند کریں آنکھیں،
اب بتائیں آنکھیں بند رکھوں اور آپ سے پوچھوں آپ کے سامنے نیلا رنگ ہے یا پیلا رنگ ہے، اپنی عقل سے سوچ کے جواب دے دے۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، اپنی عقل سے بتا دیں نیلا ہے یا پیلا رنگ ہے، سبز ہے یا سرخ ہے، آنکھیں بند رکھے تو عقل جواب دیتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ میں تو اندھی ہو گئی، میرا تو انہیں ساری آنکھوں پر تھا، تو جب آنکھ نے نہیں دیکھا تو میں کہاں سے سمجھوں؟ آنکھ نے نہیں دیکھا تو میں کہاں سے سمجھوں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اب اسی طرح کان بند کر لیں، آپ کے تو نہیں ہوں گے، کوئی بہرا ہو، پیدائشی بہرا ہو، اس نے زندگی میں اس کے اندر سننے کی طاقت سماعت ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس سے پوچھے اپنی عقل سے بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہے گا کہ میں تو آنکھ ہی بہرے نہیں ہوئے، عقل بھی بہری ہو گئی۔ عقل کہتی ہے مجھے تو کان کچھ اندر بھیجتے آواز کی شکل میں تو تبھی سمجھنا تھا نا، کہ جب کانوں نے کچھ نہیں بولا تو میں کیا کروں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے 2 مثالیں دی، آپ کی ناک بند ہو جائے، اس کے اندر سونگھنے کی حس ہی نہ ہو، یہ بات کو کہتے ہیں نا بڑا زبردست زکام ہو جائے، نزلہ زوردار، تو پھر خوشبو پڑی ہو یا بدبو، بعض اوقات اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، اس لیے کہ شانما سونگھنے کی حس جب نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے تو دیکھنے سے خوشبو کا فیصلہ کر سکتے؟ دیکھیں، کان بھی یوز کریں، آنکھ بھی یوز کریں، ہاتھ بھی یوز کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خوشبو ہے یا بدبو؟ نہیں آئے گی۔ تو بن دیکھے ایک سمبولک لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حواس، یہ 5 دروازے جن کے ذریعے علم کا راستہ کھلتا ہے، تو جس نے دیکھا سنا ہی نہیں وہ جانے گا کیسے؟ اس کے علم ہوگا؟ تو گویا دیکھنے کی نفی، سننے کی نفی در حقیقت جاننے کی نفی ہے۔ اب کہتے ہیں conception without perception is blind، کہ اگر پرسیپشن نہ ہو تو کنسیپشن اندھی ہوتی ہے، اندھی۔ یا کہتے ہیں perception without conception is blind and conception without perception is empty، خالی ہوتا ہے عقل۔ تو اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لیتے، تو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے، جانا نہیں۔ جب دیکھا نہیں تو مطلب کیا ہے؟ بھئی جاننا پھر کہاں سے ہے؟ دیکھنے سننے سے ہی جاننا تھا نا، تو جب بن دیکھے بنا دیا کہ نہ دیکھا نہ سنا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جانتے ہی نہیں۔ کیا؟ تو تعریف ایمان کی اور تقویٰ کی کیا کی؟ کہ جانتے نہیں ہیں پر مانگتے ہیں، یہ معنی ہوا۔ جانتے نہیں ہیں پر مانتے، تو کچھ وہ ہیں جو نہیں جانتے مگر مانتے، اور کچھ وہ ہیں جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو فرق کی سمجھ آ گئی؟ تو گویا ایمان جاننے یا نہ جاننے پر منحصر ہے ہی نہیں، کیونکہ جن پر ایمان لانا ہے وہ تو کوئی شخص جان نہیں سکتا، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، جزا و سزا پر، قیامت کے حساب و کتاب پر، میزان پر، پل صراط پر، وحی پر، جن جن چیزوں پر آپ نے ایمان لانا ہے وہ تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، نہ کانوں سے سنی ہے۔